بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک سورہ الرحمن کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک بار پڑھ لیں، آپ کی ساری حاجات، ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ سورہ الرحمن مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، جو تسلی اور شفا تلاش کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ جسمانی راحت، ذہنی سکون اور نفسیاتی آسانیاں لانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتوں کی فہرست ہمیں گنواتی ہے اور ہمیں شکر گزار ہونے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ اس سورت کی تلاوت خلوص نیت اور غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن اور جسم میں تسلی اور سکون پاتے ہیں۔ لہٰذا اس زبردست قسم کی سورت کو بطور وظیفہ اپنی عادات میں شامل کریں۔ یہ آپ کو روزانہ کی انتہائی دعائیوں، انتہائی میڈیسنز یا پریشانیوں سے نجات دلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اس سورت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مخلوق پڑھے تو اس کو بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں بیان کی گئیں اور اللہ کے مختلف تحائف، مختلف نعمتیں بار بار دہرا کر انسان کو ان کی قدر و منزلت دہرائیں گی۔ اگر اس سورت کی فضیلت کو ہم دیکھیں تو رحمت الہی کے تصور میں غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ اس طرح چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہمارے ارد گرد کا ماحول، یہاں تک کہ خود کے ہمارے 6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کے اندر پانی کا موجود ہونا، خون کا موجود ہونا، صحت مند جسم کا ہونا، دماغ کا ہونا، اور پھر اس جسم کے ساتھ ملحق ہمارا خاندان اور معاشرہ، یہ ساری چیزیں نعمتوں میں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سورہ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ہمیں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں غفلت پر مجبور نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام پر رکھی گئی یہ سورت ہے۔ یہ ہمیں رحمت الہی کے تصور، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول، پانی، صحت مند جسم کا ہونا، دماغ کا ہونا، خاندان کا ہونا، دوستوں کا ہونا ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کا نذرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانے کے بجائے ان کا احسان یاد کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو 31 ٹائم تقریباً دہرایا گیا، 31 بار، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ انسانوں میں عمومی طور پر حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس زندگی میں جو ہمارے پاس کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، ہمارے دوست، ہمارے بچے، ہماری صحت، ہماری دولت، ہمارا وقت، ہمارے غرور اور تکبر سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہم اللہ کی ان نعمتوں کو قدر نہیں کرتے، اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جن کا وجود خود فانی ہے۔ سورہ رحمان میں بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو ساتھ شکر لکھا ہوا ہے، تاکہ ہم شکر ادا کرتے رہیں، اور اس شکر کا جو ہے خاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار اس کی نعمتوں کی صورت میں، اس کے کرم نوازیوں کی صورت میں یاد کرتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ملتی رہے اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی رہے، نہ کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ناظرین گرامی، سورہ مبارکہ سورہ الرحمن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
جنات کو دعوت دینے گئے اور ان کے ساتھ یہ صورت پڑھی۔ انہوں نے اس صورت کو پڑھتے ہوئے جب یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے آگے سے جنات نے جواب دیا کہ بے شک ہم اپنے رب کی کسی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے، بے شک اے نبی تم نے سچ فرمایا۔ جب انہوں نے یعنی جنات نے یہ تصدیق کی تو اسی صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر جماعت صحابہ کرام کے اوپر پڑھا۔ جب پڑھنے لگے تو وہ غور سے سننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت صحابہ کرام، آپ سے بہتر تو جنات کی جماعت تھی جنہوں نے مجھے اس صورت کے اندر آنے والی آیت یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بھرپور جواب دیا کہ بے شک ہم اے اللہ تیری نعمتوں کی بے قدری نہیں کرتے، ہم تیری وحدانیت کو مانتے ہیں۔ یوں اس صورت کی فضیلت اس واقعہ کی نسبت سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس صورت کے 10 بڑے فائدے درج ذیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی طرف سے دیا گیا نام یعنی عروس القرآن ہونے کی نسبت سے ثواب کا اجر کا بڑھ جانا روحانی تسکین کے لیے فائدہ مند ہے، جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھ کر آپ اللہ کی طرف سے غیبی مدد لا سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے قرض کو اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ جب آپ اس صورت کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کے آس پاس خود آپ کے پاس آپ کے ماحول میں اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات کی بارش ہوگی۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ دوست کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس کو پڑھ کر آپ بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت احادیث کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اس صورت کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بھی ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس صورت کا بھی ایک خاص وظیفہ ہے۔ روزانہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، جب بھی آپ چلتے پھرتے آپ کو ٹائم ملتا ہے پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس صورت کی برکت سے آپ کی روزی میں، آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں الغرض ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت آئے گی۔ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، خود بھی کیجیے، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔